اور دیگر صلوات میری آواز آ رہی ہے برادران؟ جی بسم اللہ قبلہ. اور بس دعائیہ فقرات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا ہے. مولا سرکار کی بارگاہ میں ساتھ آیتوں کی تفاسیر، اس کی فہرست بڑی طویل ہے. بس 2-3 آیتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ولایت کے وجوب، امامت کے عقیدے کا وجوب، اس پر مختصراً عرض کروں گا. معرفت نورانیہ پر کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو برائے حصول معرفت توحید. حضور ایک حدیث معصوم کے لیے آپ کے ایمان کے لیے ہمارے دیگر صلوات. امام علی مقام عقیدہ ولایت مطلقہ حضرت امیر المؤمنین کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام کے کلام کا آغاز اللہ کی قسم سے ہو رہا ہے، اور وہ قسم کھا رہا ہے جو خود اللہ کی قسم ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. بہت خوب. سرکار نے یا مفضل واللہ ما استجد آدم یخلق اللہ یدی وینفخ فیہ من روحی. اے مفضل، اللہ کی قسم آدم میں یہ قابلیت نہ تھی کہ اللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کرتا اور ان میں اپنی روح پھونکتا. میں عربی جملہ دہرا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. یا مفضل واللہ ما استجب آدم یخلق اللہ بیدہ وینفخ فیہ من روحی الا بولایت علی ابن ابی طالب. اے مفضل، اللہ کی قسم آدم میں یہ قابلیت نہ تھی کہ اللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا اور اپنی روح ان میں پھونکتا، مگر ولایت علی ابن ابی طالب کے اقرار کے سبب آدم کی یہ قابلیت کا اظہار ہوا، تو اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. آدم ہے صفی اللہ، اللہ کا صفی ہے آدم. امام نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ آدم کو خلق نہ کرتا، اپنے دونوں ہاتھوں سے نہ بناتا، نہ ان میں اقرار. امام نے فرمایا وما کلم اللہ موسیٰ تکلیما الا بولایت علی ابن ابی طالب. اور اللہ موسیٰ کو ہم کلام کا شرف نہ دیتا مگر انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا، اس لیے ان کی منزلت یہ ہوئی کہ وہ اللہ سے بات کرنے کے قابل ہو گئے. یعنی ولایت علی ہو تو اللہ سے بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کلیم اللہ کہلاتے ہیں. اب حدیث کا تیسرا مقصد آپ کو سنا رہا ہوں. وما اقام عیسیٰ ابن مریم آیات للعالمین الا بقشول علی ابن ابی طالب. اللہ عیسیٰ ابن مریم کو زمانے کے لیے آیت نہ بناتا
اگر ان میں علی کے لیے خشوع نہ ہوتا، سجدے کے لیے 2 شرط لازم ہے، رجوع قلب ہو اور خشوع ہو۔ خشوع جب تک خدا کے لیے نہیں ہوتا تو عبادت کا قبولیت اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و نہیں آل ہوتی۔ ہر دیگر پر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ اب حضور میں نے بلا تمہید آپ کو سیدھے حدیث معصوم سنا دی ہے، وما اقام عیسی ابن مریم آیات للعالمین، عالمین کے لیے عیسی ابن مریم کو آیت نہ بناتا اگر ان میں علی کے لیے خشوع نہ ہوتا، یعنی علی کے لیے خشوع دیکھا، اللہ نے انہیں عالمین کے لیے آیت بنا دیا۔ آئے حضور اس کے تسلسل کی حدیث سنا رہا ہوں۔ 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں نبوتوں اور ولایت کے ذریعے سے مقام بلندی پر فائز فرمایا ہے، اور اللہ نے موسیٰ کو لباس استفاء سے آراستہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک ہم نے ان میں اپنے لیے وفا نہ دیکھی۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ اب میں حدیث کا ایک فقرہ اس حدیث سے جوڑا تھا، اب آئے دو آیتوں کی بات ہے، اس کے تفاسیر کو سنا دوں تاکہ حصول معرفت اور تسلسل ذکر ولایت بھی برقرار رہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حمد ہے اس خدا کے لیے، ہدانا لہذا، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہدایت صرف اور صرف من جانب خدا ہے۔ اور اس آیت سے دوسری آیت کی طرف کڑی کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ کس قدر گمراہ کن شخص ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی ہوگی، نگاہ قرآن و خدا میں اسے گمراہ کہا جائے گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ کس قدر گمراہ کن ہے جس نے اپنے خواہش کی پیروی کر لی اور اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ معصوم سے دونوں بلکہ تینوں آیتوں کی تفسیر آپ کو سنانے لگا۔ ہدایت پر پہلے سمجھ میں آ جائے ہدایت ہوتی کیا ہے اور کہاں سے ملتی ہے۔ مولا صادق نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخِذْ دِینَ بِالرَّوْحِ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یعنی بغیر ہدم من الائمۃ الہدی من اللہ، فرمایا وہ کس قدر گمراہ ہے جس نے اپنی رائے سے دین کو عکس کر لیا ہے بغیر ہادی برحق کے۔ اور ایک بات بتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاقل وہی ہے، عقل والا بندہ وہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے لیے مسند علم سجایا گیا۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ
امام کو دربار میں بلایا گیا اور عقل پر گفتگو کا آغاز ہوا. کچھ لوگوں نے کہا عقل کی تعریف میں جو خود ساختہ عالم تھے انہوں نے کہا عقل یہ ہے برائی اور اچھائی کے درمیان میں تمیز کرے. امام نے جواب دیا برائی عقل یہ ہے کہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی میں تمیز کی جائے. سب خاموش ہو گئے. امام نے پھر آگے بڑھ کر استدلال فرمایا عقل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اس کے یہاں ہادی اطلاق عقل ہے کہ جہاں ہادی برحق ہو تو عقل ہے، اور جب تک عقل نہیں آتی عبادت واجب نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس لیے دیوانے پاگل پر عبادت کے قوانین واجب نہیں ہوتے کیونکہ عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل نہیں ہوتی سمجھو کہ امام برحق امام ہادی ہے ہی نہیں. اب جب امام ہے ہی نہیں تو عبادت کا تصور کیسا؟ کیونکہ عقل ہی وہ شے ہے جو عبادت کے وجوب کو ظاہر کرتی ہے. عقل آ جائے تو عبادت ہے، عقل نہ ہو تو عبادت سبحان نہیں. اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. تاریخ پر بنا عقل ہے، اور عقل معصوم سے پوچھا کیا ہے؟ مولا فرمایا ان العقل هو النور هدى من اللہ. عقل ایک نور ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے. اور عقل کی تعریف میں امام نے فرمایا عقل کی تعریف میں امام نے فرمایا عقل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کے یہاں ہادی برحق ہو. آئے حضور ایک آیت اور اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی. اب جو آیت میں نے پڑھی تھی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اس کے 3 تفسیر ہے، معصوم سے سند موجود ہے. امام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی بولایت علی ابن ابی طالب. تمام حمد اس اللہ کی طرف سے اور حمد اس اللہ کے لیے ہے، اگر وہ علی کی ولایت کی طرف ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم علی کی ولایت کی ہدایت کو نہ پاتے. سبحان اللہ. یہ ہدایت کی دلیل ہے بندے ولایت علی پر. سبحان اللہ قبلہ کیا کہنا. ہے انکار ولایت. آئے حضور میں آیتیں رکھتا ہوں اور تفاسیر میں خاصا وقت جائے گا. یقیناً یہ تو ضروری ہے کہ تفاسیر اہل بیت پڑھے جائے. اب میں جس عنوان خاص کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اذان عالی کو، وہ یہ کہ جو آیت میں نے اس خمسے میں بھی پڑھی ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے میرے حبیب جو میں نے وہی آپ کے طرف کی ہے، نازل کی ہے، اس سے متمسک رہیے گا. تو میں نے ایک بات کو واضح کر دیا ہے، مقاتبت محمد مصطفیٰ کی ذات محترم ہے لیکن مراد ساری کائنات ہے. مقاتبت حبیب خدا ہے اور مراد ساری کائنات مخلوق ہے. اعلان ہوا فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے متمسک رہیے گا. انک علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تو آپ صراط مستقیم پر ہو. دلیل صراط مستقیم اس کو واضح کرنا ہے، معصوم سے سند لینی ہے. آل محمد مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. جو اللہ نے علی کی ولایت کے بارے میں وحی کی ہے اس سے متمسک رہیے گا. سبحان اللہ انک سبحان علی اللہ. صراط مستقیم. امام نے دونوں
باتیں فرمائی. فرمایا اِنَّا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هو علی ابن ابی طالب. صراط مستقیم خود علی ابن ابی طالب کی ذات محترم ہے. اب آئے حضور جو مشہور و معروف سورہ ہے، کل میں نے بات کہی ہے حدیث معصوم، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ولایت کے عنوان پر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. عنوان ولایت پیغمبر اسلام علیہ وسلم کی. چھٹے امام فرماتے ہیں، اردو بول رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 120 مرتبہ اریج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 120 مرہ. وقد اوصى اللہ تعالی بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر بار علی کی ولایت کا حکم دیا. اور جب پیغمبر سبحان اللہ. واپس تشریف لا رہے تھے، ایک ملک کو مقرر کر کے پیغام پہنچایا. کہا جب امت کی طرف لوٹ کر جانا تو ان تک یہ پیغام پہنچا دینا، نہ ان کی نماز، نہ ان کا روزہ، نہ ان کا حج، نہ ان کی زکوٰۃ، نہ ان کی نیکی، نہ ان کا جینا، نہ ان کا مرنا مکمل نہیں ہوتا مگر ذکر علی ابن ابی طالب. یعنی سبحان اللہ. واہ واہ. نماز حکم خدا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے قبلہ ہوا. یعنی نہ جینا بغیر ذکر علی کے، نہ مرنا بغیر ذکر علی کے، نہ عبادتیں بغیر ذکر علی کے. بے شک اور بے شک. ذکر علی رسول فرماتے ہیں عبادت میں عبادت ہو سکتی ہے، عبادت میں سے عبادت نکالی نہیں جاتی. ہاں ہاں یعنی ایک میں سے ایک نکال دو گے تو بس صفر بچ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہاں ہاں ہاں. وہی ہے. چوتھے امام نے فرمایا وَأَذَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ الْأَذَانَ جدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. فرمایا اذان تو میرا دادا علی ہے. اب اذان میں سے علی نکالنے کا مطلب ہے اذان میں سے اذان نکالنا ہے. خود علی نے فرمایا کیا کہنے. مومن، سبحان خود میرے اللہ. مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی نماز، میں خود علی ہوں. علی ہی نماز ہے. بے شک. پھر نماز میں سے نماز نکالیں گے تو بچے گا کیا؟ تو بندہ پڑھ کیا رہا ہے نماز میں سے نماز نکال کر؟ حضور کے تبلیغات ولایت کے جیون میں باتیں تھی جو میں نے آپ کو پہنچا دی ہے. اور جب پیغمبر اسلام معراج میں تشریف لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کی طرف حکم نازل فرمایا. کہا کہ میرے حبیب تم اپنے کو خود کو اس مقام پر لائے ہو جو میرا مقام ہے. اب میرے مقام پر آ گئے ہو تو میرا نام لو. تو پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسم اعظم سے بتایا کہ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے. پھر حکم ہوا کہ میری حمد کرے. تو پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو حکم ہوا کہ میرے ذکر کو، میری حمد کو جاری کی جائے. تو پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جہاں رک گیا تھا ذکر فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب میں ایک بات مختصراً عرض کرتا رہا ہوں. حضور جو سورے کی تلاوت آپ کے اور میرے رسول اللہ کا حبیب حمد خدا کے ساتھ کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ان فقرات کو علی کے بابا نے خود پڑھا ہے قبل از نزول قرآن. قبل از نزول قرآن پڑھا. اور پیغمبر اسلام کے
عقد کے سلسلے میں جو خطبہ عقد نکاح حضرت ختمی مرتبت کا پڑھا تو ابو طالب نے انہی جملوں سے جناب ختمی مرتبت کے عقد کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کی حمد کی جو زمین پر پیغمبر اسلام کے عقد کے سلسلے میں ابو طالب جن الفاظ سے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، پیغمبر خدا روبرو خدائے عز و جل وہی فقرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سورہ حمد پیغمبر پڑھتے رہے اور ہمیں ولایت علی کی معرفت ہوتی رہی۔ آپ پوچھیں گے سورہ حمد میں ولایت علی کہاں ہے؟ آئے حضور میں آپ کو آیت دیے دیتا ہوں، قیمت ادا کرتے محمد اور محمد کی بارگاہ۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجه اهدنا الصراط المستقیم۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، پیغمبر اسلام سے لے کر 11ویں حجت تک حدیث موجود ہے، جناب ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وعجل۔ دعا کی جا رہی ہے ساری کائنات میں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ امام فرماتے ہیں ان الصراط المستقیم والطریق المعرفت امام، صراط مستقیم جو راستہ ہے وہ طریق معرفت امام کا راستہ ہے۔ کیا کہنے، حدیث معصوم میں نے آپ کے سبحان اللہ، کیا کہنے، صراط مستقیم معرفت امام ہے۔ امام فرماتے ان الصراط صراطان، صراط دو ہیں، وہ صراط الدنیا وہ صراط الآخرہ۔ صراط الدنیا معرفت امام ظاہرہ ہے، وہ صراط الآخرہ معرفت امام زمانہ ہے، وہ مشہور ولایت امام عادل ہے۔ اور آخرت میں نے عرض کیا ہے پہلے عشرے میں، آخرت لقب ہے میرے 12ویں مولا کا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر زمانے کے امام کے لیے ہے، ان کے ماننے والے سورہ حمد میں ان کی معرفت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا سورہ حمد، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ سورہ حمد آدھا میرے بندوں کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس میں اللہ نے دعا رکھی ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم ان لوگوں پر انعام کیا ہے۔ میں نے مولا صادق سے پوچھا مولا کس پر انعام کیا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ۔ امام فرمانے لگے وہ شیعت علی ابن ابی طالب، علی کے شیعہ ہیں۔ اب یہ شیعہ نے علی کی فہرست نکالو، آدم سے آغاز ہوگا اور قیامت تک آنے والے علی کے شیعہ موجود رہیں گے۔ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم معصوم فرماتے ہیں مولا کیا نام فرمایا؟ فرمایا انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه یا علی، علی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، قبلہ، واہ 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 واہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب۔ تو اور جب پوچھا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مغضوبین میں ہمیں شامل نہ کرنا ہے۔ مولا یہ مغضوبین کون ہے؟
فرما زعل و ناصب. یہاں تک تو سمجھ میں آیا. منکر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین میں ہمیں شمار نہ کرنا، جو مغضوبین میں ہوں گے، مستحق عذاب میں ہوں گے، گمراہ کن ہوں گے. کون ہے؟ تو وہ فرمایا جملہ دے رہا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متعلق ہے جس میں امام سے پوچھا گیا، حدیث معصوم موجود ہے، مولا کون ہے؟ تو فرمایا مغضوب علیہم النصارى والضالین. کون ہے مولا؟ بڑی توجہ سے حضور، بہت بڑے مقصد کو آپ کو بہت ہی لمحے میں سنا رہا ہوں، بہت ہی مختصر سے لمحے میں. فرمایا الشکاک الذین لا یعرفون الامام، لوگ جو شک کرتے ہیں اور امام کی معرفت نہیں محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. فلانے 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 پلانا بے شمار بے شمار کیا کے سارے بے شمار. گھرانے پلانا بے بے شمار شمار. ان کا کیمرہ بھی دکھ رہا، مائک بھی دکھ رہا، مگر دونوں بھی ایسے ایکٹیو نہیں ہیں. جی. کیا نیٹ ورک پرابلم رہے گا نجب بھائی ادھر؟ ہاں نجب بھائی ایک بار لاگ آف ہو کے لاگ ان ہو بولیے. کوئی میسج میں کال کر رہا ہوں میں ان کو. اس کو آ گئی بھائی آواز؟ آگے آگے قبلہ بسم اللہ. آگے جی آگے بسم قبلہ اللہ بسم اللہ قبلہ. جی جی آ گئی. یا علی مدد. تو حضور میں آج بہت ہی اہم ترین معرفت نورانیہ پر اہم مقاصد لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. کمیل اپنے مولا سرکار سے بعد السلام نہایت ادب و احترام سے حقائق کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. کمیل آ کر پوچھتے ہیں یا امیر المؤمنین مال حقیقت، حقیقت کیا ہے مولا؟ امام نے جواب دیا یا کمیل مال کل حقیقت ہے، تجھے حقیقت سے کیا کام ہے؟ کمیل نے کہا مولا اولست صاحب السرک، مولا کیا میں تیرے اسرار کو جاننے کا مستحق نہیں ہوں؟ تو امام نے فرمایا ہاں تو ہمارے رازوں کو جانتا ہے اور مستحق ہے کہ ہم تجھ سے حقیقت کے بارے میں بات کریں. سن کمیل، پہلا حقیقت کا تعارف فرمایا اور کہا کشف السجات الجلال من غیر آواز آ رہی ہے بھائی؟
بسم اللہ قبلہ کشفش سجاتا من غیر اشارہ جلوات النور، بغیر اشارے کے جلوات نور کا انکشاف کرنا، جہاں اشارے نہ کیے جائے اور نور کا جلوہ سامنے آ جائے۔ جب معراج میں آپ کے اور میرے مولا رسول تشریف لے گئے، کوئی اشارے نہیں تھے، نور کا جلوہ ایسا منکشف ہوا، پیغمبر اسلام سجدریز ہو گئے۔ یاد رکھے حدیث معصوم ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس بات کا عرفان و علم نہیں ہے کہ سجدے کی علت کیا ہے۔ میرے مولا صادق سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا سجدے کی علت ہے نور، سجدے کی علت ہے نور۔ نور میں خود کمال یہ ہوتا ہے ساجد کو خود سجدہ کروا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے قبلہ۔ کیا کہنے نور میں کمال ہوتا ہے کہ جو نور جلوہ فگن تھا، سوئی کے ناکے کی مثل ہے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ جانے کیا منظر تھا، وہ ناظر کیسا تھا، وہ منظر کیسا تھا، بس منظر دیکھنے والے نے سجدہ کر دیا، اور یہ کمال نور ہے، علت سجدہ قرار پایا نور۔ یاد رکھے، ایک توحید کے اہم مسئلے پر اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں اور اہم گفتگو ہوگی اس پر۔ علت سجدہ مولا صادق کی حدیث علت سجدہ نور ہے، علت سجدہ نور ہے، سبحان اللہ، بار بار دوہرا رہا ہوں، علت سجدہ نور ہے۔ اور سجدہ اس وقت ہو جاتا ہے یا تو ساجد اس بات کا منتظر ہو کہ حجاب اٹھ جائے، کیا کہنے، یا حجاب سجدے کے بعد حجاب اٹھ جائے، یا سجدے سے پہلے حجاب اٹھ جائے۔ لیکن یہ تو معراج کی بات ہے، سجدہ ہو رہا ہے، وہاں علت نور بن رہا ہے، سجدے کی علت نور بن رہا ہے۔ لیکن زمین پر مولا صادق فرماتے ہیں جب تم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہو، اب دو معبود کے درمیان سے 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ قبلہ۔ اب دو معبود کے درمیان سے 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ آئے حضور، پھر امام نے حقیقت کی معرفت کروائی اور فرمایا موہ المحموم وزاد المعلوم، فرمایا جو موہوم وہم ہو اس کا ہٹ جانا، اور جو معلوم ہے اس میں زیادتی ہونا، اس کا نام ہے حقیقت۔ اسرار ذکر ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے حقیقت کا وہ تعارف؟ کمیل سے میرا مولا مخاطب ہو کر فرما رہا ہے موہ المحموم وزاد المعلوم، یعنی محو ہو جانا موہوم چیز کا، اور معلوم جو ہو علم میں زیادہ ہو جانا، اس کا نام ہے حقیقت۔ کمیل تڑپ تڑپ کر کہتا رہا زدنی بیانہ یا امیر المومنین، تو امام نے 2 نقطے حقیقت کی معرفت میں سمجھا دیے۔ پھر پوچھا زدنی بیانہ یا امیر المومنین، تو امام نے فرمایا اتاک السر وغلبت السر، فرمایا راز کے ہٹتے ہی راز کا غالب آ جانا حقیقت سبحان اللہ، سبحان راز اللہ، کے منکشف ہو جانے پر راز کا غالب آ جانا یہ حقیقت ہے۔
کربلا کے کیا دشت کہنے پر یعنی اللہ کی زمین پر کیا کہنے زہیر کیا زہیر کہنے نہیں رہا، سعید کیا سعید نہیں رہا، جون کیا جون نہیں کہنے رہا، حسین کے مقصد میں ضم ہو گئے، ایک کیا پردہ کہنے واہ ہٹا، واہ واہ راز کا انکشاف ہو گیا، وہ راز ان پر غالب آ گیا تو حبیب حبیب نہیں رہے، حسینی کہلائے، سعید سعید سبحان نہیں اللہ رہے، اللہ، کیا حسینی کہنے، کہلائے۔ سبحان اللہ تو سبحان اب اللہ۔ سمجھے کہ 12ویں نے شہدائے کربلا کو کیوں سلام کیا؟ میرے ماں باپ قربان ہو شہدائے کربلا پر، شہدائے ہاں ہاں کربلا میں سب کے سب معصوم نہیں تھے، غیر معصوم ہیں، اور معصوم سلام کر رہا ہے یہ کہہ کر میرے ماں باپ قربان، کتنا بڑا فرق ہے اس مقصد کیا میں۔ کہنے لیکن عرفاء کے لیے پریشانی اور حیبت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب راز کھل گیا، انکشاف ہو گیا راز کا، راز ہی ان پر غالب ہو گیا، تو امام زمانہ نے ان کی فضیلت میں فرمایا کشف اللہ الغطاء عن ابصارہم، اللہ نے ان کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، کیا جیسے کہنے پردے ہٹایا راز ان پر غالب آ گیا۔ آخے کیا کہنے راز ان پر غالب آ گیا۔ اب اللہ کی سرزمین پر وہ آرام کر رہے ہیں، ضرور پریشانی کی بات تو نہیں ہے، میں نے آپ کے درمیان میں اللہ کی زمین کہا، سبحان اللہ سرزمین قبلہ کربلا، سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ سرزمین قبلہ کربلا، سبحان سرزمین اللہ کربلا اظہار ولایت کا نام نہیں ہے، اظہار ولایت خانہ کعبہ کی سرزمین پر ہوئی، یہاں حفاظت ولایت کی زمین ہے، یہ معصوم کا سبحان فرمان اللہ ہے، کوئی اور زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کربلا کی بات کر رہا ہوں، کربلا کی سرزمین خود یہ کہہ اٹھی انا ارض اللہ الکربلا مقدس طیب المبارک ظننت سید الشہداء، جس سرزمین پر اللہ کی ولایت بچ جائے، حفاظت ہو جائے، کیا کہنے سبحان اللہ کہلاتی ہے، سرزمین سبحان کربلا اللہ خود کہہ رہی ہے میں اس لیے مقدس پاک پاکیزہ اللہ کی زمین ہو گئی کیونکہ مجھ پر سبحان اللہ بے شک شہنشاہ ولایت حسین نے قدم رکھا ہے، کیا کوئی کہنے سرزمین میں دم کم نہیں کیا تھا، کہنے، اللہ کی سبحان ولایت اللہ کو سبحان بچایا اللہ۔ گیا تھا، صرف کربلا کی سرزمین پر اللہ کی ولایت کو بچایا گیا کیونکہ آخے یہ اللہ کی سرزمین ہے جہاں حقیقتوں کا انکشاف ہوا، اور حسین نے اپنے اصحاب کو ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخلہ حسنی آمنہ من العذابی کے معرفت کے وہ ساغر پلا دیے تو اللہ کی ولایت کے قلعے میں آ پہنچے، یعنی خیمہ سادات حرم خدا ہے، اللہ ارے کا سبحان قلعہ اللہ کیا ہے، کہنے، سبحان کیا کہنے خدا، اللہ کا اللہ قلعہ ہے، واہ حرم کیا خدا ہے، کہنے، سبحان سبحان اللہ اللہ۔ زیارت پر جاتے ہو نا، واہ زیارت واہ جیو جب جیو واہ کوئی زیارت پر بہت خوب فقرہ ملے گا السلام علیک یا آل اللہ، آج توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، جیو جیو اللہ خدا کے جیو، لیے کوئی مرحبا بیٹا مرحبا۔ تصور نہ کرو، عقیدہ ولایت کے خلاف ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لیکن کیا آل اللہ کہنے کہہ کر حسین کو سلام کر رہے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کتاب کو حلفیہ طور پر سر پر رکھ کر حدیث اور آیتوں کی کتاب ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کتاب کو سر پر رکھ کے سنا رہا ہوں۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا آل اللہ کا مطلب کیا ہے تو امام نے فرمایا آل اللہ انہیں کہتے ہیں جو اللہ کے حرم میں ہوتے ہیں،
کیا کہنے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے رسول اللہ جیو جیو بہت اچھے ہیں. یہ خیمہ سادات اللہ کا قلعہ ہے، کیا کہنے یہ حرم خدا ہے. اب میں سبحان آپ اللہ کو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کمیل کے ایک ایک سوال جواب امیر کائنات سنا رہا ہوں. جب کمیل نے زدنی بیانہ کا سوال کیا مولا حقیقت کیا ہے، فرمایا اتاک السر وغلبت السر، کہ راز کا پاش ہو جانا اور راز کا غالب ہو جانا یہ حقیقت ہے. کیا کہنے راز جب فاش ہو جائے راز ہی غالب آ جائے. بہت خوب. ارے جس کے امر کے لیے، جس کی منزلت کے لیے خود معصوم نے خود فرمایا امرنا سرن، ہمارا حکم راز ہے. امرنا سرن، کیا کہنے راز میں راز ہے. سر علی السر، آہا راز پر ایک راز ہے. وہ مقنب سر، راز پر بھی ایک چادر ہے راز کی. کیا کہنے جب کیا ایک کہنے راز کی چادر ہٹ جائے، کوئی سوال کرے کن تو کنزن مخفیہ، یہ کیسا کہنے سرکار کے ایک انکشاف والے جملے کو یاد رکھنا، کہنا وہ میرے دادی کی چادر میں تھا تو بات سمجھ میں آئی. کیا کہنے بابا 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 سبحان اللہ بابا بابا. کر دی ویڈیو تاکہ کلیئر ہو جائے. درود پڑھے سب کے محمد والے محمد کی بارگاہ. محمد وآل محمد. راز کا غالب آ جانا اور موہوم چیز کا مٹ جانا، علم کا زیادہ ہو جانا، اور کشف السجات جلال من غیر اشارہ، یعنی اس کی جلالت کا انکشاف ہو جانا بغیر کسی کے اشارے کے. یعنی جب معصوم سے کل کی بات ہے نا، میں نے کہا تھا پانچویں سرکار نے کیا فرمایا تھا، کیا دیکھنے گئے تھے، تو اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جلال خدا دیکھنے گئے تھے. یعنی ایک حقیقت جان لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جلال خدا انکشاف ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو دوسرے ایک اہم مقصد کی طرف لے جا رہا ہوں. پھر کمیل نے سوال کیا زدنی بیان یا امیر المومنین، تو فرمایا ان الحقیقت ما جذب الاحدیہ، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ذات احدیت میں جذب ہو جائے، ذات احدیت میں جذب ہو جائے. اب تم اپنے وجود کا مکمل طور پر نفی کر دینا اور ذات احدیت میں جذب ہو کر احدیت کا کلمہ پڑھانا، اس کا نام ہے حقیقت. یعنی اپنے وجود کی نفی کر دیں اور جس وجود سے جا ملے اس کا کلمہ پڑھانا، اس کا نام ہے حقیقت. یعنی وہی شے اسی میں ملائی جا سکتی ہے جو اس میں قریب انتہائی قرب میں اندیت میں بھی رہ کر اپنی نفی کروا کر اس کے وجود کا کلمہ پڑھا دے تو اسے حقیقت کہتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. مثال دے رہا ہوں، پانی میں پانی ملایا جا سکتا ہے، دودھ میں دودھ ملایا جا سکتا ہے، دودھ میں بھی مل کر دودھ ہی برقرار رہتا ہے، پانی پانی میں مل کر بھی پانی ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے جزاک اللہ. غیر کو اس کے مقام پر نہیں بٹھایا جا سکتا. بہت اچھے. میں آپ کو اور
مزید اس عنوان پر 2 باتیں میں سناتا چلوں. وہ تو برائے توحید میں نے اٹھا رکھی تھی، آج کی آخری مجلس ہے اس لیے تھوڑا سا وقت لوں گا آپ حضرات کو، کیونکہ توحید کے عنوان پر بھی مجھے برائے ولایت امیر المومنین و امامت آل محمد گفتگو کرنی ہے. اور توجہ خاص سے ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. یہ حقیقت کا ماجرا پوچھا کمیل نے تو امام نے فرمایا ما جذب الاحد، احدیت میں جذب ہو جانا. ذات احدیت میں جذب ہو جانا کا مطلب یہ ہے اس کا کلمہ پڑھانا اپنی نفی کر دینا ہے. اس کا کلمہ پڑھانا اور اپنی نفی کر دینا ہے. جی جی. جذب سے مراد شے سے شے کا جذب ہونا نہیں ہے. اس کی لقاء مراد ہے، اس کا امر مراد ہے، اس کا علم مراد ہے، اس کا مقام مراد ہے. یاد رکھو ایک اہم گفتگو کر رہا ہوں، اگر یہ میرے مولانا فرمائے ہوتے تو مجھ میں یہ جرت نہ ہوتی. ائمہ خود کے تعارف میں فرماتے ہیں ہم کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت ہیں. ہم کثرت سے وحدت کا سفر کرتے ہیں تو وحدت کو منواتے ہیں، اور وحدت سے کثرت کی طرف آتے ہیں تب بھی وحدت منواتے ہیں. ان کا کثرت میں آنا برائے وحدت بہت ہے، اچھی بات ہے بھیا، بہت اچھی بات ہے. یعنی کثرت میں آ جائیں تو ان کے مختلف نام ہے. ان کو محمد کہہ کر پکارا جائے گا، ان کو علی کہہ کر پکارا جائے گا، ان کو فاطمہ کہہ کر پکارا جائے گا، ان کو حسن و حسین الی امام آخر پکارا جائے گا. یہ کثرت کا تعارف ہے. وحدت میں آ جائے تو ان پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. وحدت میں آتے ہیں تو رب کی وحدت کو منواتے ہیں. اسی اعتبار سے ما جذب الاحد احدیت کا معیار ہے کہ جب احدیت میں جذب ہوتے ہیں تو ان سے کثرت کی نفی کر لیں. یہ قاعدے کو بشری قاعدہ خیال نہ کرو، یہ نبیوں کا بھی قاعدہ نہیں ہے، آدم کا بھی قانون نہیں ہے، کسی میں دم غم نہیں ہے. یہ قانون و قاعدے کو برقرار رکھے، یہ تو الہی قانون ہے. جب جبرائیل جیسا قادم جاروب کشی کے بہانے سے آتا، حسنین کا جھولا جھلانے آتا، زہرا کی چکی پیسنے کے لیے آتا، ان سے زیادہ اس وقت کون بڑا عارف تھا؟ پھر بھی چادر کیسا میں ان کو پہچان نہ سکا. بے ساختہ اللہ سے سوال کر بیٹھا یا ربی ومن تحت الکیسائی، پالنے والے چادر کیسا میں تو اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ، سب کے سب فاطمہ ہے. یہ وحدت کا کلمہ ہم فاطمہ کہہ کر پڑھا دیا، یعنی 14 کی وحدت کا نام ہے فاطمہ. اللہ اکبر، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 14 کی وحدت کا نام ہے فاطمہ. اللہ. اور علی و فاطمہ کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کفو ہونا، وحدت کی منزل پر فاطمہ فائز ہے تو علی بھی وحدت کے منزل پر فائز ہے. 14 وحدت کی منزل پر فائز ہے. اب یہ وحدت کا کلمہ یہ خدا نے خود پڑھا دیا. اے کثرت میں تھے، 5 تن تھے، لیکن فرمایا یہ وحدت سے تعلق کیے جا رہے ہیں تو فرمایا سب کے سب فاطمہ ہے. اچھا ایک بات فضیلت کے حوالے سے کہتا چلوں، آج سب خوش ہو جاؤ گے، شکر خدا ادا کرنا جو فضیلت کا گوشہ سنا رہا ہوں. یہ محمد کی فضیلت انفرادیت اپنے مقام پر، علی کی فضیلت انفرادیت اپنے مقام پر، حسنین کی فضیلت انفرادیت اپنے مقام پر. یہ محمد بھی ہے، ان میں علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، لیکن ان کی فضیلتوں کے باوجود بھی اللہ جب
محمد کو فاطمہ کہہ رہا ہے، محمد خاموش ہو کر راضی ہے کہ اللہ مجھے فاطمہ کہے، علی خاموش ہے کہ اللہ علی کو بھی فاطمہ کہہ رہا ہے، حسنین خاموش ہے کہ اللہ حسنین کو بھی فاطمہ کہہ رہا ہے، یعنی ان کی فضیلتیں اپنے مقام پر ہونے کے باوجود بھی یہ راضی ہے کہ اللہ ان کو فاطمہ کہے۔ کیا کہنے واہ 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 کہنے کیا اللہ جیو یہ وحدت کا کلمہ پڑھایا، اب توحید کا قیام ہوا اور اس بات توحید کے لیے فرمایا فعلوہا ابوہا، رشتے بعد میں بتائے، پہلے توحید بتائی، پہلے وحدت بتائی، بعد میں کثرت بتائی، بعد میں کثرت بتایا۔ کثرت کی منزلت پہ رشتے ہیں، کثرت کی منزلت پر رشتے ہیں۔ یہ وحدت سے کثرت کا سفر اس لیے کرتے ہیں، نظام رشتے میں بند کر کے اپنے آپ کو اس کی وحدت کا کلمہ پڑھاتے ہیں، خدا کی وحدت کا کلمہ پڑھاتے ہیں، رشتوں میں بن جاتے ہیں۔ بے نیاز ہے، اتنے بے نیاز ہے، نہ علی نے دعا کی تھی نہ زہرا نے دعا کی تھی، یہ توحید کی ضرورت تھی کہ اللہ نے زہرا و فاطمہ کا عقد کر دیا برائے توحید۔ بہت اچھے قبلہ، سبحان اللہ سبحان کے اللہ۔ لیے یہ دلیل مل جائے، خدا کو کفواً احد پکارا جائے، مانا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کیا علی کو زہرا کی صورت میں ہمسر مل گیا، زہرا کو علی کی صورت میں ہمسر مل گیا، اور خدا کے لیے کہا جائے خدا کفواً احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ درود پڑھے سبھی کو محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد۔ کمیل سوال کر رہے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، زدنی بیان یا امیر المومنین، بڑی توجہ سے حضرات، زدنی بیان یا امیر المومنین، حقیقت اور کیا ہے؟ یہ پانچویں منزل معرفت حقیقت تمام ہو رہی ہے، تو مولا سرکار نے کمیل سے مخاطب ہو کر فرمایا، کمیل سنو، یہ حقیقت کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت، ان الحقیقت اطفاء السراج، حقیقت یہ ہے کہ چراغ کو بجھا دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ چراغ کو بجھا دیا جائے۔ جو ولایت پر گامزن ہو گئے ہیں، یہ چراغ کی روشنی میں ہدایت نہیں پاتے، یہ چراغ کی روشنی کے محتاج نہیں ہے کہ اپنے عقیدے میں امام برحق ہادی برحق کی ہدایت رکھے۔ حسین نے چراغ گل کر دیا، آنے والوں میں سے ٹوٹ کے نہیں گیا، بس وہی آیا، وہی بلایا گیا جس کو اللہ نے بلایا تھا، سبحان وہی اللہ۔ وہاں بیٹھا تھا جس کو اللہ نے وہاں بٹھا رکھا تھا، وہی اپنی منزل کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہوں سے اللہ نے پردے کو ہٹا دیا تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اس کی بنیاد کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد۔ وعجل فرج۔ حضور لطف اندوز ہوئے ہیں تو بارے دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج نعرے ولایت علی نعرے ولایت علی ولی اللہ نعرے ولایت علی علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ کیا کہنے۔ حضور ولایت کے عقیدے کا لازمہ یہ ہے، جس کی ولایت کا اقرار کیا
اس کی خاطر مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے. جب بیعت ہو چکی ہے، بک چکے آپ، اب آپ کا اپنا کچھ نہیں رہا. جو کچھ رہا جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آپ کے عقیدے میں بیعت معصوم ہے، آپ کے عقیدے میں بیعت خدا ہے، آپ کے عقیدے میں یہ ہے ولایت علی. جس کی بیعت واجب اس کی ولایت واجب، جس کی بیعت واجب بس وہ امام برحق، امام مطلق، امام عادل التقی ہے. وہ امام امیر المؤمنین بھی ہے، مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے، حسین بھی ہے، فاخر علم النبیین بھی ہے، صادق البر الامین بھی ہے، کاظم الغیظ بھی ہے، رضا خدا بھی ہے، تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، عسکری بھی ہے، غیبت خدا کو منوانے والا بھی ہے. اس لیے جس کی ولایت کا اقرار اس قدر واجب ہے تو اس تک پہنچنے کا بغرض نصرت کسی بندے کو حق نہیں ہے جب تک کہ اس کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. کوئی تصور ہی نہیں رہتا جس کے زمانے میں جی رہے ہو. دنیا سمجھتی ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں تو دوسرے انسان نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ارے جسے دھوکہ دے رہے ہیں وہ علم غیب پر فائز ہونے والی بات نہیں، علم غیب عطا کرنے والا ہے. فائز ہونے کی بات تو فضیلت کے حوالے سے کیا پیش کروں، وہ اپنے مقام پر ہے. بلکہ جسے علم غیب عطا کرتا ہے جس کو، وہ ذات ہے امام. ارے امام برحق کو سمجھ لیں، بیعت کو سمجھ لیں، ولایت علی کے وجوب کو. حضور عالم میثاق میں جس کی ولایت کا اقرار خود آپ زیارت میں پڑھتے ہو سرکار حجت کے لیے، آپ نے خود پڑھا ہے، جس کی ولایت کو تاکیدن میثاق میں پیش کیا گیا. وَقَّدَهُ بِمِيثَاقِ، امام سرکار 12ویں سرکار کے لیے پڑھتے ہو آپ. میثاق میں جس کی ولایت کا ہے تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا، وَقَّدَهُ تاکید کی گئی ہے. کیسی چھوٹ، کیسی رخصت. آئے حضور توحید نامکمل ہے اگر ولایت علی نہ ہو، توحید نامکمل ہے ولایت علی نہ ہو. حدیث موجود ہے. میں آپ کو وعدہ کیا تھا کل، یہ ساری چیزیں نظام خدا آدم سے لے کر قاتم تک ولایت کی خاطر نبیوں کو بھیجا ہے. پر بنا ولایت علی ابن ابی طالب ہم بھی آتے رہے. جس کی بنیاد و اصل ہی ولایت علی ہو، ان پر واجب تھا ولایت علی کی تبلیغ کرنا. یعنی ہر نبی نے تبلیغ ولایت کا کام بیڑا اٹھایا تھا، اتنا ہی کیا جتنا کہ ان کے یہاں قوت تھی، دمخم تھا. ان سب پر فضیلت کے حوالے سے، غلبے کے حوالے سے، ہر اعتبار جو مقدم غالب ہے جس کی ذات، وہ آپ کے اور میرے رسول اللہ کا حبیب ہے، مرسل اعظم ہے، مبلغ ولایت علی اعظم ترین ہے. سبوں نے سرو ولایت علی کی تبلیغ کی، کسی میں دم غم نہیں تھا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر ولایت کا اعلان کرے. یہ محمد مصطفیٰ کی محبت کی کیا کہنے بارگاہ میں پڑی ہوئی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبیوں نے جس کا صرف ذکر ولایت اور تبلیغ کی ہے، لیکن یہ اللہ کا حبیب علی کا بھائی وہ ہے جسے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا تھا. ارے دنیا کیا جانے، مبلغ اعظم ہے ولایت علی کا. اور ایک بات کہوں حضور،
میرا مولا راضی ہو گیا، میرا مولا علی راضی ہو گیا، دکھنے کے لیے تیار ہو گیا، دکھائے جانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ دکھتا ہے تو برائے توحید، بولتا ہے تو برائے توحید. اتنا کچھ کیا میرے مولا علی نے توحید کی خاطر. آئے حضور، بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت خاصا جا رہا ہے. کہ میں نے وعدہ کیا تھا حسب نامہ، اس موضوع پر مختصر سی گفتگو ہوگی برائے توحید، تاکہ علت نزول سورہ اخلاص معرفت کے ساتھ حاصل ہو جائے. بسم اللہ اور بسم یہ اللہ. ولایت بنیاد ہے، ولایت بنیاد ہے، یاد رکھے. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا سورہ اخلاص، سورہ توحید کا نزول کیوں ہوا، تو امام فرماتے ہیں یہودی رسالت مآب کے پاس آئے، وجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نسب رب کا، پوچھا آپ کے رب کا نسب کیا ہے. امام فرماتے ثم نزلت سورۃ التوحید، فوراً سورہ توحید نازل ہوئی. ان کا سوال، ان کی دلیل کفر و شرک میں ڈوب کر رسالت مآب کی خدمت میں آ کر سوال قائم کر دیا. ساتھ میں بت لے آئے اور کہا ھذہ الہنا، اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. امام فرماتے ھذا اشارۃ للحواس، اشارہ حواس ہے ھذا. امام فرماتے ھذا لفظ حواس کے اشارے کی زد میں آتا ہے. چیلنج کیا کہ یہ ہمارا الہ ہے، اے حبیب خدا رسول خدا آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان فرمائے. اللہ نے جواب میں فرمایا قل، قل، قل کیا ہے، قل کیا ہے. مولانا باقر فرماتے ہیں قل، قل نبی خدا کے علم کے اظہار کا نام ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے قل، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر، کہ اس لیے کہ کہہ دیجئے جو کچھ میں نے آپ پر نازل کیا ہے. بدبخت ہے، کم بخت لوگ ہے جو اللہ کے پیارے حبیب میرے رسول کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ لا علم مانتے ہیں. میں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے جج اس قدر عالم تھے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی خلقتنی وخلقتک من علم اللہ، اللہ نے تجھے اور مجھے اپنے علم سے بنایا ہے. اور پھر مولا صادق فرماتے ہیں کون کہتا ہے ہمارے نانا پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ. وَقْرَؤُوا وَيَقْرَؤُوا وَمَن لَّمْ يَكْتَبْ، وہ بھی پڑھتے تھے جو لکھا نہیں ہوتا تھا. وہ لکھا ہوتا تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. مولا فرماتے وہ بھی پڑھتے تھے جو لکھا نہیں ہوتا تھا. اب آئے قل، اس ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں جو علم نبوی کے اظہار کے لیے ہے. اور فرمایا قل ہو اللہ احد، فرمایا یہ ہو استعمال ہوا ہے، اس کی مرضی تھی. صامت کے لیے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگ یہی سمجھے یہ مطلق صامت کے لیے ہے. اگر مالک یہ نہ بیان کرتا انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں علی وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے،
اللہ تو خود اپنی توحید کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ہو اللہ احد ہے. ہو اس میں غائب ہے، غائب کی طرف اشارہ ہے. احد کیا ہے مولا؟ اب بڑی توجہ سے سنیے گا، میں تفاسیر اہل بیت اسی تفسیر نور الثقلین سے میں سنا رہا ہوں. میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ احد کسے کہتے ہیں. امام سے حدیث ہے لا تعویلوا الاحد بالعدد. احد کی تعویل عدد سے محال ہے. جب بھی احد کو عددی اعتبار سے سمجھا یا مانا جائے گا ایک مخلوق ملے گی، خالق نہیں. واحد و قہار، جبار، متکبر، ذوالجلال والاکرام، خالق محمد وآل محمد نہیں ملے گا، بلکہ مخلوق جو عدد میں شمار ہو جائے وہ عددی اعتبار سے ایک نہیں ہے. معصوم کا فرمان پہنچانے چلا. امام فرماتے ہیں ہوا احد بالولایت، وہ ایک ہے ولایت کی بنیاد پر، یعنی اس کی ولایت کے ذریعے سے ایک مانا جائے، احد مانا جائے. اور پھر آئے جب مولا سے پوچھا گیا سمد کا معنی، فرمایا ان السمد قائم بالنفس، جو خود بذات قائم ہو اسے سمد کہتے ہیں. السمد قائم بالنفس، جو بذات قائم ہو اسے سمد کہتے ہیں. امام نے یہ بھی فرمایا السمد لا جوف لہ، سمد کے لیے کوئی ہیکل نہیں. پھر مولا سے پوچھا گیا مولا سمد کیا ہے؟ فرمایا السمد لا یعود حفظ عن شیء، جسے کسی شے کی حفاظت نہ تھکاتی ہو اسے سمد کہتے ہیں. اور سوچو تو صحیح اس کا کیا عالم ہوگا جو سمد کا مطلق مظہر ہو اور وہ مظہر کی حفاظت وہ کر رہا ہو. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا قبلہ. عباس بھائی ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا قبلہ، مائک آن اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. بسم اللہ، بسم محمد اللہ، آ رہی ہے وآل قبلہ، بسم اللہ. محمد صلوات اللہم صل علی محمد محمد مولا سمد کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ سے امام نے فرمایا السمد لا یعود حفظ عن الشیء، جسے کوئی شے کی حفاظت نہ تھکائے اسے سمد کہتے ہیں. جو شے بنانے والا ہے اس کا مظہر ہو تو وہ بھی شے کو بنانے کی قوت رکھتا ہے، یعنی وہ حفاظت کرنے والا ہے، دونوں جہاں کی حفاظت کرتا ہے. جس کے سپرد جس کی ولایت و تصرفات ہو، جس کی ولایت اللہ کی ولایت مانی جاتی ہو، اس کی حفاظت کرنے والے کو سمد کہتے ہیں. ایسے مظہر سمد کی حفاظت کرنے والے کو
عباس بھی کہا جاتا ہے، علی اکبر بھی کہا جاتا ہے، علی سبحان اللہ اکبر بھی سبحان کہا اللہ جاتا ہے، قاسم ابن الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جب پوچھا گیا مولا حسن علیہ السلام سے، مولا سمد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا السمد اذا اراد الشیء قال له کن فیکن، جب کسی شے کا ارادہ کرے اور بس یہ کہہ دے کن فیکن، ہو جا تو ہو جا، ہو جائے، اسے کہتے ہیں سمد۔ ہو جا کہہ دے، بس ہو جانا، جو یہ اختیار کل اپنے پاس رکھے اسے سمد کہتے ہیں۔ سمد کا مظہر کہہ رہا ہے انا امر بین الکاف والنون، میں وہ علی ہوں جو کاف اور نون کے درمیان کا امر ہوں۔ سبحان اللہ کیا سبحان کہنے، واہ اللہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اب سمد کا معنی پوچھا گیا، لا ضد لہو، لا حد لہو، لا مثل لہو، لا اسم لہو۔ سمد کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا گیا اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ سمد کا معنی پوچھا گیا تو جواب ملا، سمد کیا وہ کہنے، بے نیاز کیا ہے کہنے۔ جس کی طرف ہر کم و پیش میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کے بارگاہوں میں حاجتیں رکھی جاتی ہے اور وہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہیں رکھتا، اسے سمد کہتے ہیں۔ کیا واہ کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مطلق مظہر سمد ہے، مطلق سمد کا مطلق مظہر سمد ہے، اس کی مطلق سمدیت کو منوانے کی خاطر برائے توحید جسے مانگ رہا تھا، وہ مظہر واہ توحید کی دعا تھی، وہ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا، جو مانگ رہا ہے وہ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کچھ ہے اس ضمن میں نے بہت کچھ پڑھا ہے تو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے مختصراً عرض کر دوں۔ پریشان ہے دنیا، ابھی ہم نے تو مختصر سا تعارف قل هو اللہ احد پر پڑھا ہے، قل کی ضمیر پر ایک باقاعدہ مجلس، قل کی ضمیر پر، قل کیا ہے؟ اظہار علم نبوی، جو کچھ اللہ نے نبی مکرم پر نازل فرمایا تو اللہ بس کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تاکہ خل رکھ کر یہ بتا رہا ہے اللہ تک بغیر محمد کے رسائی ناممکن، یعنی پہلے محمد رہیں گے، خل کی صورت میں تمہیں محمد ملیں گے، اس کے بعد توحید ملے گی، یعنی محمد کو ہٹا دو کہ تو توحید حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اب یعنی قل اس لیے ضروری ہے، قل اس لیے ضروری ہے تاکہ اتباع محمد مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے، اور بندہ جب بھی اتباع محبت خدا کو ظاہر کرنا چاہے تو یہ آیت جب بھی پڑھے گا قل ان کنتم اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد حضور جی سورہ قل هو اللہ احد کس سے ملا؟ سرکار ختمی مرتبہ سے ملا۔
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کو صمد ماننا، اللہ کو واحد ماننا، احد ماننا، اسے لم یلد ولم یولد ماننا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے یہ ماننا ہے۔ جب یہ سورہ پڑھے حکم امام ہے کہ کہے کذالک اللہ ربی، یہ کیوں کہا؟ یہ وصف وحدت کبریا پر دلالت کرنے والا سورہ ہے، وصف وحدت خدا پر دلالت کرنے والا سورہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اور جب تک اخلاص نہ ہو توحید نہیں ملتی، اور توحید اخلاص کے ساتھ ہو، عقیدہ توحید پر بندہ فائز ہے۔ اور میرے بھائی آپ کو بتاتا چلوں، ابھی اتنا کچھ باقی ہے۔ کذالک اللہ ربی اگر میں کہنے کا آغاز کر دوں، یہ کذالک اللہ ربی کا مطلب یہ ہے، ہاں کذالک ویسا ہی ہے اللہ جو میرا رب ہے، کذالک اللہ ربی ایسا ہی ہے اللہ جو میرا رب ہے، ایسا ہی ہے اللہ، کہنے کیا کذالک اللہ، اللہ ایسا ہی ہے جو میرا رب ہے۔ کس نے دیکھا، کس نے بتایا کہ تمہیں حکم ہے یہ کہنے کا کذالک اللہ ربی ایسا ہی ہے میرا اللہ؟ تم نے دیکھا کیا، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے اللہ میرا؟ ارے توحید کے لیے سوال ہے برائے عرفان، میں نے اپنے بھائیوں کے درمیان میں کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے میرا اللہ، کیسا ہے اللہ؟ ارے دیکھا پہلے نہیں تو پوچھنے کا سوال حق کیسے؟ اور مولا صادق کے پاس آ کر سائل پوچھ رہا ہے، کتاب کا نام التوحید ہے، مولا کیا ہم نے اسے پہلے دیکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے؟ تو فرمایا دیکھا ہے۔ مولا کب دیکھیں گے؟ کہ دنیا سے جانے سے پہلے دیکھیں گے۔ مولا کب دیکھ رہے ہو؟ کیا اب نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہنے کتنا جیو جیو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توحید میں رکھا ہے، یعنی آج بھی موقع ہے، سمجھ لو توحید کے اسرار کو۔ وجہ اللہ جیسے ہی لفظ تم سنے تو یاد رکھو علی پہلے ملے گا تعارف رب کے لیے۔ وجہ اللہ کا مطلب ہی یہی ہے جسے دیکھتے ہی اللہ پہچانا جائے، کیا کہنے، سبحان کیا اللہ، کہنے۔ اور جس کی معرفت میں اللہ کی معرفت پوشیدہ ہو۔ اور پھر پیغمبر کا فرمانا یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی تو مثل قل هو اللہ احد ہے۔ اب پڑھو کذالک اللہ ربی۔ کہنے کیا کہنے قبلہ۔ جی حضور یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنی کوئی فکر نہیں۔ کیا کہنے، جیو جیو۔ جزاک کوئی اللہ ضعیف جزاک اللہ العقیدہ قبلہ، اس زندہ باد حدیثوں زندہ کو باد۔ ضعیف کہے تو اس سے بڑا ضعیف العقیدہ کوئی نہیں ہوگا۔ توحید کا اثاثہ سوال کرنے بیٹھوں، یقین جانیے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے منکرین مقصرین۔ حضور میں آپ کو عرض کر رہا تھا، توحید بچایا میرا مولا، ارکان توحید بچایا میرا مولا، معرفت توحید بچایا میرا مولا۔ میرے مولا نے احسان کیا موحدوں پر۔ ایک سلوات کا سہارا دے دے محمد والے محمد وعلى محمد وعجل فرجہ لا ندوہم۔ سمد کا معنی امام فرماتے لا شریک لہ، امام فرماتے ہیں سمد اسے کہتے ہیں جس میں اس کے غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ بڑی توجہ سے حضور، کہنے کیا میرے مولا حسین کا سامنا مشرکین سے تھا، منافقین سے تھا، ناصبین سے تھا۔ میرے مولا کا سامنا جو شرک کی گندگی میں اس قدر ڈوب چکے تھے مخالفین حجت خدا، حسین نے اتمام حجت پر
ایک عظیم مقصد کو ظاہر فرمایا سوال سے. اس کی تمہید میں اتنا عرض کر دوں، دو باتیں ہیں مولا صادق سے. امام فرماتے ہیں ادب اللہ نبی کی علی محبتی، اللہ نے اپنی محبت پر اپنے نبی کو تربیت دی ہے. اور کائنات جان لے جو پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. وَلِكُلِّ مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، ہر شے مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ اظہار آداب محمد مصطفیٰ کا مظہر بن کر اللہ کی محبت کا پیکر بن کر سرزمین کربلا پر کھڑا ہے حسین. لیکن ایک سوال سے اللہ کے محب اور اللہ کے دشمن کا تعارف کرا رہا ہے، اور اس مقصد کو حسین نے سبوں میں ودیت کر دیا. اور ہر شہید، ہر ناصر فوج آزاد سے مخاطب کر کے بس ایک ہی جملے سے ان کی دشمنی کو ظاہر کر رہا. قبلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. قبلہ مائک آن کیجیے، شاید مائک بند ہو گیا ہے. مائک بھی آن ہے، کیمرہ بھی آن ہے، آواز نہیں آ رہی. لیکن بار دیگر بار محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. نعرے ولایت، دین ولی اللہ، ولایت، دین ولی اللہ. کوئی دو فون یا جو ہے بھائی کوئی دو چیزیں ایک ساتھ قریب ہے، اس کے لیے ایکو ہو رہا ہے ساؤنڈ. نہیں، ابھی قبلہ لیفٹ ہو گئے، میرے خیال سے واپس ریجوائن ہوں گے. آواز کی جی کلیئرٹی کے لیے. جی آپ سب مل جل کے ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نجب بھائی کچھ اطلاع ہے؟ نجب بھائی واپس ریجوائن ہو رہے ہیں قبلہ؟ صادق بھائی نجب بھائی سے کنفرمیشن لینے کے لیے بولیے کہ قبلہ جوائن ہو رہے ہیں یا پھر کیا مطلب نوحے کے لیے بولنا ہے. بھائی قبلہ دکھ رہے ہیں نا بھائی، مائک بھی ویڈیو دونوں دکھ رہا ان کا. ابھی 1 منٹ میں جوائن ہو رہے ہیں بھائی، ابھی بیٹری ختم ہوئی، ابھی 1 منٹ میں جوائن ہو رہے ہیں. بہتر بہتر صاحب بہتر. آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ. صلوات علی محمد علی محمد. جی بسم اللہ آ رہی ہے. صلی علی محمد و صلی علی اللہ محمد. محمد علیہ محمد. کہ ارادہ حضور کے جتنے انصار حسین تھے، فوج آدھا کو ایک ہی لفظ سے ان کے وجود کا ظاہراً اور باطناً تعارف کروایا. ایک ہی جملہ کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمنوں. یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب ان کی زبانوں پر اللہ کا نام بھی تھا، تکبیر بھی بلند کر رہے تھے،
لیکن حسین ہی انہیں اللہ کا دشمن کہہ رہے تھے. مقصد صرف یہ تھا جو حسین کی ولایت کا منکر ہے وہ اللہ کی ولایت کا منکر ہے. بے شک بے شک. جو حسین کا منکر حسین کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. کیوں؟ اس کا اظہار عملی طور پر کیسے ہوتا؟ اللہ کی بیعت کو قبول کیا جاتا اور اللہ کی بیعت اس کے مظہر کے ہاتھ کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی یہ کہوں اس کے مظہر کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. اور حر کی شان کے لیے جب تمہیں حسین کربلا بلائے حر کے روزے پر جانا ہو تو زیارت کا فقرہ تمہیں ملے گا. یا من نکسا بیت فاسقین، سلام ہو اس پر جس نے بیت فاسق کو یعنی بیت فاسق کو ٹھوکر مار دیا. بیت فاسق کو ٹھوکر مار دیا. کیا کیا؟ تو لکھا ہے یا من دخل فی طاعت الرحمن، بیت فاسق کو ٹھکرا کر رحمان کی اطاعت میں داخل ہونے والا مملکت الہیہ میں اللہ کی ولایت کے قلعے میں جا پہنچا. میرے بھائیو آواز آ رہی ہے تو میں مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں. بسم اللہ قبلہ. حسین نے دو ہی جملوں میں مقصد کربلا کو عیاں فرما دیا. اور یہ مقصد کو سنانے سے پہلے حدیث معصوم سنا دوں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو درس دے، اعلیٰ ترین تعلیم دے، یقیناً اعلیٰ ترین تعلیم ضرور دیں، لیکن ان تمام درس پر، تعلیمات پر ایک ہی تعلیم کو مقدم رکھیں، ایک ہی درس کو مقدم رکھیں. امام فرماتے ہیں، رسول اللہ سے حدیث ہے، ادبوا اولادکم علی محبت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی محبت پر تربیت دیا کرو تاکہ بچے بڑے ہو کر علی کب سے ہے یہ نہیں پوچھیں گے. بہت اچھے قبلہ. میری آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ حضور اس مقصد کو عیاں کرنا میرا کام ہے، خدمت انجام دے رہا ہوں. حسین نے ایک ہی سوال سے مقصد کلا بھی بتا دیا، نفاق کو منافقوں کی زبان سے ظاہر بھی فرما دیا. بس ایک ہی سوال کیا، بتاؤ تم کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ملائن اشقیاء فوج آدھا فوج یزید نے کہا بغض ابیک، آپ کے بابا کی دشمنی. بات سمجھ میں آ گئی یہ علی کا بغض کس قدر کربلا میں جا کر ظاہر ہوا. اللہ اکبر. ازادارو، آل محمد کے چاہنے والوں، آج میرے مولا حسین کے مصائب جس کا آغاز تو مدینے کے چھوڑنے پر ہی، نانا کے روزے کو وداعی سلام کرنے کے بعد ہی شروع ہو گیا، ماں کے لحد کو وداعی سلام کرنے کے بعد شروع ہو گیا. اپنی لخت جگر فاطمہ صغرا کو وداعی سلام کرتے ہوئے دیکھا حسین نے. بلکہ غم کا عالم مدینے کے چھوڑنے سے ہو گیا. کل شب میں نے
قبلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے قبلہ. اللہ اکبر. قبلہ کا جو ہے مائک اور ویڈیو تو آن ہے. جی صرف 1 منٹ رکتے ہیں، شاید کچھ ڈسٹربنس ہے ادھر. اللهم الآن قتلة الحسين الشهيد، اللهم الآن حسين الشهيد، اللهم الآن أولاده وأصحابه، اللهم الآن أولادي وأصحابي. مولا کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، اللہ جان مولا جان. اللهم الآن قتلة الحسين الشهيد وأولاده مصائب کو وأصحابه. تھوڑے سے مختصر کر دیتا ہوں بہت، کیونکہ شاید میرے مولا کی کیا منظور. آواز آ رہی ہے بھائی آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. بڑا امتحان کا وقت ہے میرے لیے. مصائب میرے مولا سرکار کے مصائب پڑھ رہا ہوں حضور. یقیناً آپ کا کوئی بھائی وہاں بیٹھا ہو پردیس میں، بس ایک آنسو بھی نکل جائے تو میں اپنی محنت کو کامیاب سمجھوں گا. بس بنی اسد کو بلایا اور ان سے امام نے فرمایا کہ یہ زمین کربلا جو میں نے خریدی ہے اسے تمہیں ہبا کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں، ہبا کر رہا ہوں. حیرت زدہ ہو کر سوال کرنے لگے، مولا جب یہ زمین کا تصرف ہمیں واپس دینا ہے تو خریدنا کیسا؟ تو امام نے فرمایا زمین خرید کر اپنے تصرف میں وہ رکھنا کہ جسے یہاں بستی بسانا ہو، گھر بسانا ہو. تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگے فرزند رسول تو پھر زمین خریدنے کا مقصد کیسا؟ تو فرمایا کہ ہم تو اس سرزمین پر بھوکے پیاس سے قتل کر دیے جائیں گے. اے بنی اسد کے لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ہماری غربت پر رحم کھاؤ اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دو. اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے خائف ہو جائیں تو میں تمہاری خواتین سے وصیت کر رہا ہوں. اگر وہ بھی نہ کر سکے اے بنی اسد کے بچوں میں تم سے وصیت کر رہا ہوں ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشت خاک لے کر ہمارے بدنوں پر ڈال دینا، ہماری قبریں بن جائے گی. آپ حضرات میں زیارتوں کا اہتمام کرتے ہیں، زائرین کا خیال رکھتے ہیں، اور میرے درمیان بھی زائر بیٹھا ہوا. امام علی مقام نے جناب سید الشہداء نے بنی اسد سے ایک اور وصیت کی. کہا جب ایک عرصے کے بعد جب ہمارے بے گور و کفن اور ہمارے سروں کو زمین کربلا پر دفنایا جائے گا، ہماری قبریں بن جائے، جب ہمارے چاہنے والے مومنین مجھ غریب کی زیارت کو آئے، اے بنی